آج ہماری 12ویں نشست ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی چند واقعات میں سے الحمدللہ گزر چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ یہاں پہنچ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ذاتی دعوت کے 3 سال مکمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دعوت کھلی بلند آواز میں ہر جگہ دی گئی مکہ میں، آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمیشہ کی طرح پچھلی نشست کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ چیز کے اندر تصحیح کی ضرورت ہے، اس کا بھی ذکر کر دوں. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے افراد اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کی کوششوں سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ہم نے ان میں بھی چند ایک کے نام دیکھے، ان کی زندگی کے ابتدائی چند واقعات پر نظر ڈالی. ہم نے یہ چیز بھی پچھلی دفعہ نوٹ کی تھی کہ ان مسلمانوں میں، ابتدائی مسلمانوں میں کثرت کمزور لوگوں کی تھی، ایسے لوگوں کی جن کی مکہ میں کوئی خاص حیثیت نہیں تھی. یا تو یہ وہ لوگ تھے جو غلام تھے، کسی دوسرے کے زر خرید غلام تھے، یا یہ ایسے لوگ تھے جو غلام نہیں بھی تھے تب بھی ان کے قبیلے یا بڑے قبیلے نہیں تھے، یا پھر ان کے قبیلے مکہ سے بہت دور تھے جس کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. زیادہ تر مسلمان ایسے تھے. چند ایک افراد ایسے تھے جو مکہ کے سرکردہ قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے عام طور پہ لوگ وہ تھے جو حضرت ابوبکر کے ملنے جلنے والوں میں سے تھے. اس کے بعد ہم نے ان ابتدائی مسلمانوں کی سرگرمیوں پر بھی ایک نظر ڈالی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دین سیکھا کرتے تھے. ہم نے اس کے بارے میں بھی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جو نماز کے بارے میں کہا گیا، ان لوگوں کو وہ نفلی طور پہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت. اسی حوالے سے میں نے قرآن شریف کی ایک آیت آپ سے ذکر کی تھی، اور غلطی سے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سورۃ الرحمن میں ہے. ہمارے ایک بھائی نے بعد میں پوائنٹ آؤٹ کیا وہ سورۃ الرحمن میں نہیں ہے. میں نے چیک کیا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. یہ ہے سورہ غافر میں. سورہ غافر کی 55ویں آیت ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اپنے رب کی حمد و ثنا کیجیے صبح کے وقت اور شام کے وقت، بلکہ شام اور صبح کے وقت اس ترتیب میں ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے دعوت کی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی تھی کہ مکہ کے اندر ہی چند ایک لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بنتا جا رہا تھا، اور وہ افراد جو اسلام میں پہلے 3 سالوں میں داخل ہوئے، ان کی تعداد ہمیں جو میکسیمم نمبر ملتا ہے وہ 40 ہے، لیکن 40 بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہے. حقیقت میں سے کم افراد تھے. 15-20 سے لے کر 40 کے درمیان میں مختلف نمبرز بتائے جاتے ہیں، لیکن جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، اور وہ جتنے بھی لوگ مکہ میں ان ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے تھے ان سب کے نام ہم جانتے ہیں. وہ صحابہ کرام کے اندر بھی اولین سابقین کے درجے پہ ہیں، اور یہ سب نام بعد میں بہت مشہور ہوئے. مسلمانوں میں ہم سب ان سب کے نام جانتے ہیں. ہم نے سب سے آخر میں بات کی تھی حضرت عمر بن عبسہ کی. میں یاد دلا دوں کہ عین میم رے واو، اس کا تلفظ ہے عمر. اردو میں ہم اسے پڑھیں گے تو عمرو بنے گا، لیکن حقیقت میں اس کا تلفظ ہے عربی میں عمر. تو عربی میں جو نام ہے عمر، یہ ایک بہت کامن نام ہے عربی میں. اس عمر کے ہجے اگر عربی میں لکھے جائیں تو وہ عین میم رے واو بنتے ہیں، جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. عمر بن عبسہ. ہم نے اس صحابی کے بارے میں بات کی تھی. یہ مکہ تشریف لائے اور انہوں نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو تو قبول کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ ابھی شامل نہ ہو جائے، یا واپس تشریف لے جائیے. جب آپ کو پتہ چلے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں تو پھر آئیے گا. اور پھر یہ مدینہ میں تشریف لائے تھے. اس کے بارے میں بھی بعد میں ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھا تھا. میں اس کی وضاحت کر دوں. کسی کے اسلام کو تو ٹھکرایا نہیں جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پایا کہ اس موقع پر اگر عمر مکہ شریف میں ٹھہر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیں، تو جو مکہ میں لوگ موجود ہیں ان کے پاس بھی کوئی اپنی حفاظت کا طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے قبیلے ان کی مدد کریں. ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ابھی بہت زور کی تکلیف آنی ہے ہمارے اوپر، اور وہ شخص جس کا قبیلہ یمن میں ہے اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ بیچارہ تو مارا جائے گا. تو ان کی حفاظت کے پیش نظر انہیں کہا گیا کہ ابھی نہیں، جب وقت آئے گا اب تب آئیے گا. یہ جو امتحان ڈالا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس وقت مکہ کے چند ایک لوگوں پہ ڈالا ہے. ہم نے جو
نبی کے وسلم کی مکی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہ ذہن میں رکھیے یہ میری تقسیم ہے، ضروری نہیں کہ یہی فائنل تقسیم ہو. مکی زندگی کو کئی مختلف طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ذاتی دعوت کے 3 سال. ذاتی دعوت کا مطلب جن کو ہم جانتے ہیں صرف ان سے بات کی جائے گی. اس کے پیچھے میں نے ایک فقہ میں ایک بات بتائی تھی کہ مسلمانوں کو ان کی سچویشن کے مطابق احکامات ملتے ہیں. یعنی جو ہمیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق اس چیز سے ہے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، ہماری ذاتی حیثیت کیسی ہے، کیا ہم وہ چیز کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. اس کی ایک مثال حج ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ راہ ہے، پیچھے کا بندوبست ہے، تو پھر آپ حج کریں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس ایک عذر موجود ہے. یہ ایک مثال ہے، لیکن فقہ میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. دعوت کے حوالے سے بھی دعوت ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دعوت، لیکن آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق. بین الاقوامی دعوت کرنا اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کے اوپر ضروری نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ دعوت تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ذاتی دعوت، اس میں فقہی ایک باریک سے نقطہ یہ ہے کہ کئی مسلمان دنیا میں ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر ان کے لیے کھلم کھلا دعوت کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. بہت مشکل حالات ہیں ان کے. تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ کھڑے ہو جائے بازار میں اور باشگاف اعلان کریں. ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی جن لوگوں کو جانتے ہیں، جو ان سے پوچھتے ہیں، ان کو اس کا جواب دیں. لیکن ہم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں. ہمارے حالات مختلف ہیں، اور ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ ہمارے حالات کے مطابق ہے. تو یہ پہلا ایک نقطہ تھا، پچھلی دفعہ میرے ذہن سے رہ گیا تھا، میں نے کہا اس دفعہ میں ذکر کر دوں. ذاتی دعوت کے 3 سال، اس کے بعد 6 سال مکہ کے اندر دعوت، اور سب سے آخر میں مکہ سے باہر دعوت. اس میں مکی زندگی کا اختتام ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے نبی کے وسلم کے نبوت کے اعلان کے بارے میں. اور یہ اعلان اس طرح ہوا کہ نبی کے وسلم کو 3 سال گزرنے کے بعد، تقریباً مکی زندگی کے 3 سال گزرنے کے بعد، نبی کے وسلم کو قرآن شریف کی جو آیت نازل ہو رہی تھی ان میں سورۃ الشعراء نازل ہوئی. سورۃ الشعراء. اب سورۃ الشعراء کی خاص جن آیت کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، لیکن ہم سورۃ الشعراء کے باقی سیاق و سباق کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو تھیم ہے اس کا. اور جو خاص آیت ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین. اور اپنے نبی کے وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور خطرے سے آگاہ کیجئے اپنے قریبی قرابت داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو. عشیرت، اپنے قریبی لوگوں کو، الاقربی جو بہت قریب ہیں آپ کے، ان کو خبردار کیجئے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، نبی کے وسلم کا اپنا امیڈیٹ فیملی تو ان کی مسلمان ہو چکی ہے. ان کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ مسلمان ہو چکی ہیں، زید بن حارثہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت علی مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر کے جو قریبی دوست مسلمان ہو چکے ہیں. بہت ممکن ہے اس وقت حضرت ام ایمن بھی مسلمان ہو چکی. نبی کے وسلم کے گھر میں جو رہتے ہیں ان کے بچے وغیرہ یہ سب اسلام میں ہیں. تو بات ہو رہی ہے اس سے امیڈیٹلی باہر والا سرکل. نبی کے وسلم کو کہا گیا کہ ان کی طرف اسلام لے کے چاہیے. قرآن شریف کی ایک اور آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم صرف اللہ کے نبی کو نہیں ہے، یہ حکم آپ کو اور مجھے بھی ہے. یعنی کہ دعوت کا حکم، اپنے گھر والوں کو دعوت کا حکم قرآن شریف میں ایک اور جگہ میں نظر آتا ہے، سورۃ التحریم میں. یہ آیت آپ میں سے بیشتر لوگوں نے پہلے سنی ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، کہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے. انشاءاللہ آپ اور میں ہم میں شامل ہیں. قو، بچائیے، انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. حکم ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیے. وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر. بڑی سخت آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جہنم کا معاملہ کیسے ہوگا، اور حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، میں اس وقت مخاطب جن سے ہوں یہ سب مرد حضرات ہیں، آپ سب اپنے گھروں کے اندر یا آلریڈی سربراہ ہیں یا پھر انشاءاللہ آپ میں سے جو جوان سال ہے جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ بھی اپنے گھروں کے سربراہ ہوں. تو اپنے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے سب سے پہلے ذمہ داری ہے اپنے گھر کی دینی حفاظت. میں مثال کے طور پہ اس وقت آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میں اپنے گھر کی ذمہ داری کو صحیح طرح نہ نبھاؤں
اور اپنی زندگی تج کر دوں پوری دنیا کے باقی لوگوں سے دعوت کے بارے میں بات کرنے میں، تو مجھ سے غلطی ہو گئی. اولین ذمہ داری میری بھی کیا ہے؟ میرا گھر. اس کے بعد پھر دوسری لیول پہ ذمہ داری آتی ہے، باہر والا جو سرکل ہے اس کو ایڈریس کریں. نبی کے رسول کو بھی ذمہ داری سب سے پہلے دی گئی اپنے خاندان کی، گھر والے، اس کے بعد باہر والا خاندان. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوا؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اپنے گھر دعوت، وہی جس چیز کو ہم دعوت کہتے ہیں وہی دعوت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کھانے پہ بلایا اپنے خاندان کے لوگوں کو. یہ تھے بنی ہاشم کے لوگ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے بنی ہاشم، اور ان پردادا سے پھر جو اولاد ہوئی تھی عبد المطلب کی اولاد، یہ سب لوگ بنی ہاشم کے لوگ. تو بنی ہاشم کو انہوں نے جمع کیا. اس کے علاوہ بنی مطلب، مطلب کون تھے یاد ہے آپ کو؟ مطلب، جن کی وجہ سے عبد المطلب کا نام عبد المطلب پڑا تھا، ہاشم کے بھائی، یعنی ہاشم کی اولاد اور مطلب کی اولاد، ان لوگوں کی جگہ اکٹھا، قریبی چچے، اپنے والد کے کزن، 2-3 لیول کے لوگ، ان سب کو اپنے پاس جمع کیا. ان کے پاس بکری کی ایک ران تھی، تھوڑا سا دودھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی معاونت سے بسم اللہ کہا، اور اس کی برکت سے پھر وہ اتنا کھانا بن گیا کہ جس نے بھی کھایا، وہ ایک ہی پلیٹ تھی ان کے پاس، لیکن جس نے بھی کھایا اس نے سیر ہو کے کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے سب کھا لے، اس کے بعد پھر وہ ابتدا کریں گے. اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایسے لوگ جو آلریڈی اسلام قبول کر چکے تھے، خفیہ طور پہ یا سب کو بتا کے برملا، لیکن ابھی تک کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، صرف اسلام قبول کر چکے تھے. ایک وہ لوگ تھے، چند ایک ایسے لوگ تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں کچھ اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. انہیں اندازہ تھا، لیکن انہوں نے نہ اس کا برا مانا نہ اس کو اچھا سمجھا، درمیان میں کہیں. جیسے حضرت ابو طالب، انہیں یہ بات معلوم تھی لیکن نہ انہوں نے اس کی سپورٹ کی نہ اس کے ساتھ اختلاف کیا. ایک تیسری کیٹیگری بھی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے بہت خوف کھاتے تھے. مثلا ابو لہب، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا یہ. اور ابو لہب کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت خوبصورت آدمی تھا. اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا، لہب کہتے ہیں، صحیح ترجمہ اس کا یہ نہیں ہوگا، میں اسے شعلہ کہنا چاہتا ہوں لیکن اس کا صحیح ترجمہ شعلہ نہیں ہے. وہ جب آگ بھڑکتی ہے نا تو اس کے اندر سے جو شعلے، ایک ایسا شعلہ نکلتا ہے جو باقی آگ کو چھوڑ کے اوپر جاتا ہے، باقی آگ سے الگ ہو کے اوپر جاتا ہے، لہب. تو ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کی چہرے میں شاید اس کی سنہری داڑھی تھی، ایسا کچھ اس کی رنگت ایسی تھی کہ یہ شعلے کی نما لگتا تھا، دوسروں کو خوبصورت لگتا تھا، ہینڈسم آدمی تھا، سردارانہ صلاحیتیں تھی اس کے اندر. لوگ اس کو دیکھتے تھے. تو حضرت ابو طالب کے بعد پھر ابو لہب انہیں نظر آتا تھا جو بنی ہاشم کا سردار بن سکتا ہے. اور ہوا بھی ایسے، حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد سردار ابو لہب کو بنایا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانا پڑا تھا طائف کی طرف، سردار ابو لہب بنا تھا. تو ابو لہب ایسا آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو دعوت اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. تو یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ بھی وہاں موجود تھے جو اختلاف کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کرنی شروع کی، ابھی انہوں نے ابتدا کرنی ہی تھی، ابو لہب نے بات پکڑ لی. اس نے کہا دیکھو بھائی، یہ جو تم اپنے ساتھ یہ باتیں جو جس طرح کی تم کرتے رہتے ہو نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، اور ویسے بھی مجھے جانا ہے. ایک اور روایت میں ایسا آتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو جانا ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پیش نہ کر سکیں. اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا. وہ چونکہ ایک سربراہ قسم کا آدمی تھا، بنی ہاشم میں بھی کبار میں شامل تھا، بزرگوں میں شامل تھا، اس لیے باقیوں نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم بھی عذر لیتے ہیں، کھانا بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا، ہم بھی جاتے ہیں. اس طریقے سے محفل برخاست ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر لوگوں کو دعوت دی. اس دفعہ بھی کھانے پر لوگوں کو جمع کیا. اس مرتبہ البتہ انہوں نے لوگوں کا کھانے ختم کرنے کا انتظار نہیں کیا، اس سے پہلے بات شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ان کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا، اور خطبہ شروع کرنے کا وہ انداز جس سے آپ اور ہم واقف ہیں. الحمدللہ، مثال کے طور پہ الحمدللہ سے شروع کرنا، احمدہ واستعینہ آمن بہ واتوکل علیہ.
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس طرح کی بات جس سے آپ اور میں بہت ہم ریگولرلی یہ چیز سنتے ہیں، عربوں میں اس سے پہلے اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی تھی. بہت زیادہ اللہ کا نام لیتے تو کہتے ہیں اللہم، بس یہاں پہ ختم. لیکن جس طریقے سے نبی کریم نے حمد و ثنا کی، ویسے ہی ان کے خاندان کے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ چوکنا ہو کے، ہمتن گوش ہو کے سننا شروع ہو گئے. یہ کیا انوکھی بات ہے، یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، وہ سننا شروع ہو گئے. اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً، جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہو، میں تمہاری طرف خصوصاً اور باقی سب کی طرف عموماً اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، تم لوگ ایسے موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اس کے بعد ایسے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے موت کے بعد، جیسے سونے کے بعد لوگ اٹھتے ہیں. نہیں، تمہیں موت واقع ہوگی، اس کے بعد تم پھر کھڑے بھی ہوگے. یہ کہنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ عرب عام طور پہ موت کو تو دیکھتے تھے، لیکن موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو انہیں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اور پھر انہوں نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو تم سے اس کا حساب لیا جائے گا. میں دوبارہ یہ زور دے رہا ہوں کہ آپ اور میں ان چیزوں کے عادی ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ بڑی نئی بات تھی. اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم. اس پہ ابو طالب نے کہا کہ تم ہم سے نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کتنی پسند ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم سچے دل سے ہمیں نصیحت کر رہے ہو، اور میں تمہارا ساتھ دوں گا. البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں. ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کو پہلے ہی تم لوگ خود روک لو، اس سے پہلے کہ باقی عرب تمہارے پیچھے پڑ جائیں. اس پہ محفل پھر برخاست ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یقین ہو گیا کہ حضرت ابو طالب ان کا ساتھ دیں گے، اور یہ بہت ضروری تھا کیونکہ بنی ہاشم کے سردار تھے حضرت ابو طالب، اور ان کی سپورٹ جب نبی کو پتہ چل گیا کہ اب ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پہ چڑھے. صفا مروہ سے آپ سب واقف ہیں. صفا مروہ کے درمیان میں سعی کی جاتی ہے. آپ میں سے بیشتر لوگوں کو موقع ملا ہوگا عمرے پہ، حج پہ جانے کا، سعی کرنے کا. تو اس وقت صفا مروہ بہت چھوٹی سی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ٹیلے ہیں، وہ ان پر بھی اب سیمنٹ لگا کے انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ 1400 سال سے لوگ ان پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو بھی بندہ چڑھتا ہے وہ اترتا ہے، وہ اپنے ساتھ تھوڑی سی مٹی بھی اتار دیتا ہے، تو وہ چھوٹے ہوتے ہوتے وہ چھوٹی رہ گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفا ایک بہت بڑی پہاڑی تھی، اس پہ چڑھنا بھی ایک دقت کا کام تھا، مشکل کام تھا. اور صفا اتنی اونچی تھی کہ اگر اس پہ کوئی شخص چڑھ جاتا ہے تو لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. صفا استعمال کی جاتی تھی اس مقصد کے لیے کہ اگر کسی نے پورے مکہ میں لوگوں کو کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو وہ کوہ صفا پہ چڑھ کر آواز لگاتا تھا، اور پھر پورے مکہ سے لوگوں کو بلاتا تھا، لوگ آتے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس طریقے سے اعلانات کیے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور انہوں نے پکار لگائی، یا صباحا، اے صبح کی پکار، یعنی صبح صبح میں پکار رہا ہوں. اور پھر نام لے لے کے مختلف قبیلے کے لوگوں کو کہا، یا بنی فہر، اے قریش کے لوگوں، یا بنی علی، یہ مکہ میں رہنے والے تمام لوگ جو کہ نبی کے وسلم کے اپنے رشتہ دار تھے، دور پار کے رشتہ دار تھے، سب ان سب کو بلایا. سب لوگوں نے یا تو خود آئے یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجا، کیونکہ عام طور پہ ایسے ہی کیا جاتا تھا. اگر کوئی شخص ایسی پکار لگاتا تھا تو ایسے ہی کیا جاتا تھا. ہر شخص نے کسی نہ کسی کو بھیجا، حتیٰ کہ ابو لہب بھی آ گیا، لیکن ابو لہب کو اندازہ تھا کہ کیا بات ہونے والی ہے. نبی کے وسلم نے سب سے پہلے ان سب لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ پیچھے، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، اگر میں کہوں کہ ایک لشکر جمع ہے تم لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے، کیا تم لوگ میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جھوٹ بولنے والوں میں شامل نہیں، اور ہمیں معلوم ہے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان میں نہیں، آپ سچے ہیں. تو پھر نبی کے وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اب جب تم لوگ جان چکے ہو کہ میں سچ بولتا ہوں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پر ایک سخت عذاب آئے گا
اور میں تمہیں اس عذاب کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو تم پر ایک سخت عذاب آئے گا. باقی سب لوگ بات سن رہے تھے، حتیٰ کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے نہیں تھے، جو بنی ہاشم سے نہیں تھے، وہ بھی بات سن رہے تھے، سوائے ابو لہب کے. ابو لہب نے زمین سے مٹی ریت کچھ اٹھائی اور دے ماری اور کہا تبن لک. اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں، تم غارت ہو، نعوذ باللہ، سارا دن تم غارت ہو. کیا تم نے اسی مقصد کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم بات اس وقت ہمیں کہہ رہے ہو، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ میں تھوڑا سا وقت نکال کر آگے سننے کے لیے، بلکہ یہ اس قابل بھی نہیں کہ جو مٹی میں نے تمہاری طرف پھینکی ہے یہ اس کے قابل بھی نہیں ہے. یعنی یہ بڑی ہی ایک بدذوق، بڑی ایک بد اخلاق قسم کے شخص کی حرکت ہے، اس طرح مٹی پھینکنا یوں کر کے. سوچئے کہ ابو لہب نے اپنے خاندان کے ایک آدمی کی بے عزتی ایسے کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اتنا تکبرانہ انداز میں ابو لہب نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی واحد وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو لہب چاہتا تھا کہ باقی مکے والے دیکھ لیں کہ جو بات یہ شخص کر رہا ہے، ہاں میرا بھتیجا ہے لیکن میں اس کے بالکل مخالف ہوں، سب دیکھ لو. دوسروں کو دکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا، ورنہ اتنی سخت بات کرنے کی نہ تو اولین ضرورت تھی، دوسری اگر کوئی کسی کا بھتیجا ہو تو زیادہ سے کہتا ہے یار بیٹا تم ذرا آنا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بعد میں جا کے سائڈ پہ بات کی جائے، ہے تو آپ کا بھتیجا ہے نا. اگر اس کی توہین ہوگی تو آپ کی توہین ہوگی. لیکن ابو لہب نے وہ سب کچھ پیچھے ہٹا کر ایک طرح سے سب کو بتانے کی کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں. اور ہمیں ابو لہب کی باقی زندگی میں بھی یہ چیز بار بار نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو منفرد پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ جو شخص یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بالکل ان سے اختلاف کرتا ہوں، میں تم سب کو بتا رہا ہوں. حتیٰ کہ جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو اس میں بنی ہاشم کے غیر مسلم بھی بائیکاٹ میں شامل ہو گئے، ابو لہب نہیں ہوا. الگ تھلگ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو منفرد دکھانے کے لیے، اس کے غرور اور اس کے تکبر میں یہ چیز اس نے سب کو بتانی ضروری سمجھی. اس نے الفاظ استعمال کیے تھبن لک، تھب غارت ہو جا. بڑی، جس میں نے کہا کہ بڑی ایک بد اخلاق قسم کے انسان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، ایک پوری سورت جو کہ مکی صورتوں میں واحد ایسی صورت ہے جس میں کسی ایک شخص کے الفاظ کو لے کر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر وہ جو قرآنی اسلوب بیان ہے اس میں اس شخص کی ہجو کی ہے. سورۃ اللہب، آپ یعنی سورۃ المسد سے آپ واقف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یدا دونوں ہاتھ غارت ہوں، ابی لہب وتب اور وہ بھی غارت ہو. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اور وہ جو بڑا اپنے آپ کو امیر جانتا ہے نا، بڑا اس بات پہ پھن خواہ بنا پھرتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں تو اتنا امیر آدمی ہوں، مکے کے بڑے لوگوں میں شامل ہوں، اس کو اس مال سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس نے جو کچھ کمایا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. سیصلی نارا ذات لہب. اور وہ ایسی آگ تک پہنچے گا جس میں شعلہ ہوتا ہے. ابو لہب کے نام سے، ابو لہب اس کا نام ہے، اس پر بڑا اتراتا پھرتا ہے. جس آگ میں وہ ڈالا جائے گا اس آگ میں بھی شعلہ ہوگا. اس کے بعد وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے، ایندھن والی لکڑیاں. حطب اس لکڑی کو کہتے ہیں، عام طور پہ لکڑی کے لفظ استعمال ہوتا ہے خشب، یعنی وہ جس سے فرنیچر وغیرہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے حطب، یعنی وہ لکڑی جس سے لکڑیاں کی ڈنڈیاں، سوکھی ہوئی ڈنڈیاں جن سے آگ جلائی جاتی ہے. اس کی بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عورت ایندھن کے طور پہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے کے لیے، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑانے کے لیے جگہ جگہ جا کر باتیں کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتی تھی، اس کی عادت تھی دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ایک کو اس کی بات بتائی، اس کو اس کی بات بتائی، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. یہ اس کی عادت تھی. یعنی کہ اس سے پہلے بھی اس کے دل کے اندر جو کینہ تھا
وہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے کفر میں بھی جو کینہ تھا وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں جو دوسروں کو لڑانے کے لیے یہ ایندھن لیے پھرتی ہے. اور ایندھن ہی ہوتا ہے نا جو ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، یہ ایندھن ہی ہوتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہم جا کر ایک شخص کو یہ کہتے ہیں، اپنی طرح سے تھوڑا سا بنا کے بھی کہتے ہیں یا بھائی وہ تو تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اصل میں اس سے غلطی ہو گئی، اور دوسرے کو جا کے کہتے ہیں یار اصل میں وہ تمہارے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کرتا ہے، اور اس سے ہم دوسروں کے دل ملا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے بھی اور ہم سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی اس سے الٹی بات ہے، الٹی بات کہی گئی. اور پھر ابو لہب کے بارے میں فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں، ابو لہب کی گردن میں، گردن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عنق، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے جید، یعنی انتہائی حقارت سے. فی جیدہا، اس کی گردن میں، جیسے جانور کی گردن ہوتی ہے نا، فی جیدہا حبل من مسد، ایک رسی ہے مسد کی. اور یہاں آنے سے پہلے میں نے تفسیر میں تلاش کیا کہ مسد کے بارے میں بھی دو قولیں، ایک یہ کہ وہ عرب میں کچھ کہتے ہیں مکہ میں، کچھ کہتے ہیں یمن میں پائے جانے والی ایک سرکنڈا نما ایک چیز تھی جس سے رسی بنائی جاتی، بڑی سخت سی رسی، تکلیف دہ رسی. اچھی طرح اگر آپ نے جانور کے ساتھ نرمی کرنی ہو تو مسد کی رسی استعمال نہیں کی جاتی تھی، سختی کے طور پہ مسد کی رسی استعمال کی جاتی تھی لکڑی وکڑی کو اٹھانے کے لیے. حقیر سی قسم کی چیز تھی مسد. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب کو بتا دیا گیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کا انجام بعد میں نظر بھی آیا. ابو لہب اس کے بعد اسلام کے ساتھ اختلاف کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک بیماری آ گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے دونوں ہاتھ غارت ہوں، اس کے دونوں ہاتھ غارت، دنیا میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ غارت ہو گئے. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہ پاؤں سے بھی نہیں چل سکتا تھا، تو وہ گھسرتا آتا تھا. غزوۃ البدر میں جو بہت بعد میں ہوئی، غزوہ بدر میں جب مسلمان کامیاب ہو گئے تو ابو لہب کو کسی طریقے سے خبر ہوئی کہ کچھ معاملہ ہوا ہے، قریش لڑنے کے لیے گئے تھے اور مسلمان کامیاب ہو گئے. تو وہ گھسٹتے ایک جگہ پہ آیا جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، جو کہ اندر سے خفیہ طور پہ مسلمان تھا، مکہ کے لوگ بتاتا نہیں تھا. حضرت عباس کی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل وہ تشریف رکھتی تھی اور ان کے غلام وہاں موجود تھے، سب مسلمان تھے. ابو لہب آیا، اس نے کہا کیا خبر ہے؟ تو جب انہیں پتہ چلا کہ ابو لہب کو پتہ چلا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے اور یہ لوگ خوش ہیں، تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر مارنے کی کوشش کی حضرت عباس کے غلام کو، جو جیسے میں نے کہا کہ خفیہ طور پہ مسلمان تھا. تو ام الفضل نے پھر جوابی طور پہ ابو لہب کو بھی مارا، دفع ہو تم، چونکہ اس کا مالک نہیں ہے اس لیے تم اس پہ حملہ کرنے کی جرت کرتے ہو. یعنی کہ ایک عورت، ایک کمزور سی عورت کے پاس اس وقت تک اتنی شے آ گئی تھی کہ بنو ہاشم کے سردار کے ساتھ ٹکر لے سکتی تھی. اس کے بعد ابو لہب کو طاعون کی بیماری ہو گئی، اور طاعون کی بیماری جو کہ ایپیڈیمک ہے نا، اسے لوگوں میں پھیل جاتی ہے، اگر ایک شخص کو ہو تو دوسرے کو ہو جاتی ہے. تو عرب اسے بڑا منحوس سمجھتے. جب اسے گلٹی نکلی اس کے جسم میں طاعون کی، تو اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ اسی بیماری میں جب مر گیا تو اس کے بیٹوں کو ڈر ہوا کہ باقی جو عرب ہیں وہ ان کو ملامت کریں گے کہ انہوں نے اپنے باپ کا خیال نہیں رکھا. تو اس کی لاش کو انہوں نے کچھ غلام ہائر کیے، دور سے ڈنڈوں سے دھکیل کے گڑھا کھودا، ڈنڈوں سے دھکیل کے ابو لہب کو اس کے اندر پھینک دیا، اور پھر دور سے پتھر مار کے اس کی قبر کو اوپر سے بھرنے کی کوشش کی. یہ ابو لہب کا انجام اس دنیا میں لوگوں میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہو. خیر، اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کے بارے میں اس طرح باتیں کی گئی ہیں، تو وہ ایک دن بڑے غصے میں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ساتھ کھڑے تھے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ساتھ کھڑے تھے. آئی حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساتھ کھڑے ہیں. کہتی ہے کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ حضرت ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں. کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے. ہجو کہتے ہیں ایسے شعر کو جو کسی کی مذمت میں کہا جائے، شعر کو، ایسا شعر جو کہا جائے کسی کے خلاف. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ میرے خلاف شعر کہتا ہے. وہ اس سورۃ المسد کے بارے میں بات کر رہی تھی. خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں. اس کے بعد اس نے بھی کچھ شعر کہے، اور وہ شعر آپ کے سامنے ہے. مذمما عصینا
یہ نبی کے وسلم کا نام تھا محمد. محمد کا مطلب تعریف کیا گیا. اس نے نبی کے وسلم کے نام کو الٹا کر دیا. مذمم وہ جس کی انسلٹ کی جائے, جس کی بے عزتی کی جائے. مذمم عصینا, ہم نے اس کی بات, مذمم کی بات نہیں مانی. وامرہ ابینا, اور جو وہ باتیں کہہ رہا تھا ہم نے اس کے خلاف کیا بالکل. ودینہ قلینا, اور اس کے دین کو ہم نے حقارت سے چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اسے کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں کہتے, جو وہ کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں قسم سے تم سچ کہتے ہو, وہ واقعی شعر نہیں ہے, جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ شعر نہیں ہے. عربوں میں اپنی زبان کے اوپر انہیں اتنا عبور تھا کہ اگر کوئی چیز شعر ہو انہیں پتہ چل جاتا تھا, اگر کوئی چیز شعر سے بھی بہتر ہو تب بھی انہیں پتہ چل جاتا تھا, اسی لیے اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے تھے. تو میں نے یہ دونوں آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ عربی سے بلد ہوں, آپ کو معلوم ہو عربی کے کچھ الفاظ, تو ان دونوں کے درمیان آپ کو روانی کے درمیان میں بھی فرق پتہ چل جائے گا. کہاں ہے تبت یدا ابی لہب وتب, دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے مذمم عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا, مطلب اس کی سننے میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے. اگر حتیٰ کہ عربی نہ بھی آتی ہو تو اس کی چاشنی جو ہے قرآن شریف کی وہ کسی دوسرے شخص کے شعر میں نہیں ملتی. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الشعراء کے اندر کہا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, سورۃ الشعراء. اچھا, سورۃ الشعراء میں اس کے علاوہ کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں؟ سوچئے اس کے بارے میں. سورۃ الشعراء میں اس کے علاوہ کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں؟ سورۃ الشعراء میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح, ان کی زندگی کا, ان کی سیرت کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے علاوہ اس میں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. اس کے علاوہ اس میں ذکر ہے فرعون کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, قوم عاد کا, قوم سمود کا, قوم لوط کا. اب دیکھیے ان تمام واقعات میں کیا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے؟ ان تمام واقعات میں کیا چیز کامن ہے, کیا چیز مشترک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا کہ انہیں بھیجا گیا فرعون کی طرف دعوت کے لیے. اور فرعون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام خطرے کی حالت میں دعوت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا. اس پر ستم یہ کہ فرعون نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والے جو مسلمان تھے اس زمانے کے, ان سب کو اپنے تسلط میں رکھا ہوا تھا. اب دیکھیے مکہ میں کیا ہونے والا ہے, ابھی مکہ میں کیا ہونے والا ہے, یہی ہونے والا ہے. مکہ میں موجود مسلمان غیر مسلموں کے تسلط میں اب اگلے 10 سال گزاریں گے. نبی کے وسلم کو پیشگی اطلاع دی جا رہی ہے, تیار ہو جائیے اللہ کے رسول, ایسا ہونے والا ہے, تیار ہو جائیے, ایسا ہونے والا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں, فرعون کے واقعے میں, اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ان کا انجام کیسا ہوگا, تاکہ انہی آیات میں جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کی جاتی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ہر عمل کا حساب ہے. آپ جو کچھ یہاں کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے بدلہ ملے گا, تیار ہو جائیں. تو سورۃ الشعراء میں یہ آیت آئی اور اس کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الحجر میں کہا گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, کھول کر بیان کر دیجئے اس چیز کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور مشرکوں سے رخ پھیر لیجئے. یعنی اب لیول بڑھا دیا گیا. پہلے تھا انذر, انذر خبردار کیجئے, اب ہے فاصدع کھل کر بیان کیجئے. اب نبی کے وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا گیا کہ وہ کھلم کھلا جہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں, نبی کے وسلم وہاں جایا کرتے تھے, ان سے بڑے پیار سے بات کیا کرتے تھے. میرے بھائی یہ کیا چیز ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں؟ اب سوچیں یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے, یہ تو سنتا بھی نہیں ہے آپ کی بات. وہ کہتا تھا نہیں یہ وسیلہ ہے میرے اور اللہ کے درمیان. نبی وسلم کہتے تھے کہ یہ بھی تھوڑی دیر سے دھکا دے نیچے گر جائے گا, کیسے سنے گا آپ کی بات؟ یہ کس نے بنایا تھا؟ کسی سنگ تراش نے بنایا نا.
کسی نے اس کو بت تراش نے اس کو توڑ کے بنایا، اگر ایک اور پتھر کے ساتھ ایسے کیا جائے تو وہ بھی کیا خدا کے لیے وسیلہ بن جائے گا؟ اس طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم نے ایسے کرنا شروع کیا تو اب قریش نے یہ دیکھا کہ ان کو تو ہم نے سوچا تھا کہ ان کے خاندان والے روک لیں گے، لیکن انہوں نے نہیں روکا، تو یہ تو معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ قریش نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے۔ ان کا غم و غصہ ایسا تھا کہ ایک کسی سلیم العقل انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا زیادہ ایک سمپل سی بات سے اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے قریش کس چیز سے ڈر رہے تھے۔ ابو لہب کو کس چیز کا ڈر تھا؟ ابو جہل نے، عقبہ بن معیط نے، امیہ بن خلف نے اگر مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم پہلے اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ مکہ کو عرب کا دارالحکومت ایک طریقے سے سمجھا جاتا تھا۔ کوئی یونائٹڈ حکومت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن مکہ کے لوگوں کو سب سے بلند سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر قافلہ جاتا تھا، کوئی بھی قافلہ عرب میں، تو اسے لوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا سوائے مکہ کے لوگوں کا قافلہ، کیونکہ کہتے نہیں یہ تو اہل مکہ، انہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کی تجارت کا دار و مدار ان کے اس ریلیجس اسٹیٹس پہ تھا، ان کی اس مذہبی حیثیت پہ تھا کہ یہ مکہ کے لوگ ہیں، یعنی کہ انہیں ایک حیثیت حاصل تھی۔ اور سب سے پہلے انہیں خطرہ محسوس ہوا، ارے اگر انہی بتوں کے خلاف کچھ ہونا شروع ہو گیا تو پھر باقی عرب کے لوگ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تجارت تباہ ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ، کہیں پر بھی اگر مکہ کے لوگ جاتے تھے تو انہیں خاص طور پہ ان کی آؤ بھگت کی جاتی تھی، انہیں بڑا بلند سمجھا جاتا تھا، یہ تو مکہ کے لوگ ہیں، یہ تو قریش کے لوگ ہیں۔ اور اگر عبد المطلب کے زمانے سے، بلکہ ان سے بھی پہلے فہر کے زمانے سے جو انہیں اتنی زیادہ حیثیت مل رہی ہے، اگر ان بتوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ اسپیشل حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ مکہ کے لوگوں کی ساری تکبر سب کا سب اس بنیاد پہ تھا کہ ہمارے آباء اجداد نے یہ کیا، اور اگر بتوں کی پوجا کو غلط کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آباء اجداد غلط کہتے تھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ جو غلطی کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ مکہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو غلطیاں وہ کرتے رہے ہیں، بے شک انہیں بتا دیا گیا ہے کہ غلطی ہے، لیکن وہ غلطی چلتی رہے، انسان یہ چاہتا ہے۔ اس وجہ سے وہ حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی صورت میں گئے۔ اچھا، یہ وفد بڑا ہائی لیول کا وفد تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکہ میں مختلف شاخیں آباد تھیں قریش کی، تھے بڑے اوپر سے ایک ہی خاندان کے تھے، لیکن مختلف شاخیں تھیں۔ بنو مخزوم، بنو عبد الدار، یہ مختلف شاخیں تھیں، اور بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب۔ اور جب تک ابو طالب کی پشت پناہی تھی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ ابو لہب بھی نہیں چھیڑ سکتا تھا، حالانکہ وہ بنو ہاشم سے تھا، کیونکہ عربوں کا ایک رواج تھا۔ وہ رواج یہ تھا کہ اگر میرے قبیلے کا شخص غلط بھی ہے اور تمہارے قبیلے کے آدمی نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کسی دوسرے قبیلے کے شخص کو اجازت نہیں ہے کہ میرے قبیلے کے شخص کو کچھ کہے۔ ہاں، اگر ہمارے قبیلے کا شخص کچھ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کی تصحیح کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم خود کریں گے۔ اور یہ معاملہ چھوڑ دیا جاتا تھا قبیلے کے سردار پر۔ قبیلے کے سردار تھے ابو طالب، انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو تمہاری پشت پر ہوں۔ تو اس معاملے میں قریش کچھ نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے بتوں کی اہانت کی جا رہی ہے، انسلٹ کی جا رہی ہے، ہم جا کر ابو طالب سے اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں۔ تو یہ وفد کی صورت میں آئے، اور اس میں سب سردار تھے، بنی مخزوم کا سردار، بنی عبد الدار کا سردار، بنو تیم کا سردار، یہ سب لوگ آئے۔ حضرت ابو طالب کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے یہ الزام دیا، اور یہ الزام تھا، انہوں نے کہا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی انسلٹ کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کو برا بھلا نہیں کہا تھا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی پوجا کرنا فائدہ مند نہیں ہے،
ان کی پوجا کرنا غلط ہے. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو گالی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم غیر مسلموں کو، ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو گالی نہیں دے سکتے. ہمیں اگر یہ ہمارے نیبرہڈ میں کون ہے، کرشنا، دوسری طرف زرتشتی تھے، ان کے بت جو تھے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو گالی دیں. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن شریف میں یہ موجود ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور گالی نہ دو ان چیزوں کو جن کو یہ لوگ اللہ کے بجائے بلاتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشمنی میں اللہ کو گالی دینے لگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہم گالی نہیں دے سکتے. کوئی اگر کسی کی پوجا کرتا ہے ہم اسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی یہ جس طریقے سے تم پوجا کر رہے ہو اس کے بجائے کیوں نہ اللہ رب العزت ایک اللہ کی پوجا کی جائے. اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں، گالی نہیں دے سکتے. اور اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی. لیکن وہ لوگ جب احتجاج کرنے کے لیے آئے انہوں نے کہا آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو گالیاں دی ہیں. یہ ایک طریقہ ہے کفر کا، اسلام کو دبانے کے لیے. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان وہ بات نہیں کہتے لیکن اسے بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ مسلمان تو یہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، یہ مسلمان تو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر یہ پلان بناتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا کے ہر کافر کو قتل کر دیا جائے. مطلب اگر آپ نے مبالغہ آرائی سے کام لے لیا تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بات بھی کہی گئی کہ جو مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بچپن سے اس چیز پر ٹرین کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں آج کل بھی کی جاتی ہیں. تو یہ کفر کا شیوا ہے. وہ لوگ ہمیشہ اس طرح کی بات کہتے ہیں. حقیقت میں ہم نے وہ کرنا ہے جس کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور اس چیز سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. تو جب قریش آئے حضرت ابو طالب کے پاس، حضرت ابو طالب تھوڑا سا ڈر گئے کہ یہ معاملہ ایسے نہ ہو کہ حد سے آگے نکل جائے. تو انہوں نے ہمیں جو ابن اسحاق کی روایت میں الفاظ آتے ہیں انہوں نے کہا قول اللین، یعنی نرمی سے بات کی. قریش کے لوگوں سے نرمی سے بات کی. ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ کچھ کر لیں گے اس بارے میں. جنرل سی بات کر کے ان لوگوں کو واپس کر دیا. قریش کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے بھتیجے کی پشت پناہی نہیں چھوڑیں گے لیکن ہمارے ساتھ عداوت بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے ساتھ دشمنی بھی نہیں کرنا چاہتے. حضرت ابو طالب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال کی مانند تھے. حضرت ابو طالب نے آخری لمحات تک اسلام قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ انہیں معلوم تھا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. لیکن جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں موجود تھے اور ابو جہل اور اس کا ٹولہ بھی وہاں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میری آپ سے التجا ہے، ایک کلمہ کہہ دیجئے، ایک کلمہ کہہ دیجئے تاکہ میں کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی طرف سے کم از کم ایک درخواست تو پیش کر سکوں. ایک کلمہ اپنے منہ سے کہہ دیجئے. اور یہ آخری لمحات تھے. حضرت ابو طالب نے منہ کھولا اور قریب تھا کہ وہ کہہ دیتے. اس پہ ابو جہل، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، ذہین شخص تھا لیکن شیطانی ذہن تھا اس کا. اس نے دیکھ لیا کہ یہ اسلام لانے والا ہے اور آخری مومنٹس میں، بالکل آخری لمحات میں ابو جہل نے انہیں کہا ابو طالب تو تم آخری لمحات میں تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ تب حضرت ابو طالب رک گئے اور پھر انہوں نے کہا عبد المطلب کے دین پر. اور وہ لمحہ تھا جس پر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی. نبی کے وسلم کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات تھی کیونکہ حضرت ابو طالب ان کے لیے چچا بھی تھے، والد بھی تھے، والدہ بھی تھے. حضرت ابو طالب نبی کے وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. جس شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ کے اور میرے لیے بھی میں آپ کو ایک اہم دعا ہے جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے اور ریگولرلی کرنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا
علی دینک، اے وہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کو پلٹتے ہیں، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. ثبت قلوبنا علی دینک، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم میرے بھائی، ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے اختتام کس صورت میں ہونا ہے. یا مقلب القلوب، یہ دعا ریگولرلی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو حقیر لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی تو ہمیں تھوڑی سی تقویت مل جائے انشاءاللہ. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. آخر میں ہم بات کرتے ہیں اس چیز پہ، اس نقطے پہ ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. موسم حج قریب آ رہا تھا، قریش کو ایک فکر لگ گئی کہ اب تو پورے عرب سے لوگ آئیں گے، اور جس چیز کا ہمیں ڈر ہے کہ قریش کے ایک شخص نے اس قسم کا اعلان کیا ہے، یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو جائے گی، اس بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے قریش کے لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کی سربراہی کی ولید بن مغیرہ نے. ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا، مکہ کے انتہائی ذہین لوگوں میں شامل تھے، سرداروں میں شامل تھے. اس میٹنگ میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم یہ جو حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، جب انہیں پتہ چلے گا مکہ میں ایک شخص ایسا کہتا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے. تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی. کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ فلاں ہے، کسی نے کہا ہم کہیں گے وہ فلاں ہے. اس کے بعد پھر ولید بن مغیرہ نے اپنی رائے پیش کی، اور سوچ سمجھ کے اس نے جو بات بنائی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی سے ابتدا کریں گے کہ وہ الفاظ کیا تھے جس پہ ان سب نے اتفاق کیا کہ ہم سب حاجیوں کو یہ الفاظ کہیں گے. اور وہ الفاظ ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم آج تک غیر مسلموں کے منہ سے اسی قسم کے الفاظ سنتے ہیں. آج کل مثال کے طور پہ اگر جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑے ذہین ہیں، 1400 سال پہلے کے جو کافر تھے وہ بھی وہی بات کرتے تھے، انہوں نے اتنی بھی ترقی نہیں کی، وہی الفاظ استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم یہیں سے ابتدا کریں گے کہ ولید بن مغیرہ اور باقی کفار کی جو آپس میں محفل ہوئی اس میں کیا چیز ڈسکس کی گئی